ایک آدمی جس کا نام شان تھا، عرب میں اس کی پہچان ایک نہایت ذہین و فطین اور ذکی انسان کی سی تھی۔ لوگ اس کی خوبصورت حکمت بھری ذو معنی گفتگو سنتے اور خوش ہوتے۔ دور دور تک اس کی عزت تھی۔ اب اس کی عمر شادی کی تھی۔ اس نے شادی کے لیے تگ و دو شروع کی۔ خواہش اس کی یہ تھی کہ ایسی بیوی ملے جو اس کی طرح سمجھدار اور ذہین ہو۔ اس نے کہا میں اپنے علاقے میں مختلف جگہوں پر جاؤں گا اور اپنے لیے بیوی تلاش کروں گا۔ ایک دن اس نے اسی مقصد کے لیے قریبی گاؤں کا ارادہ کیا۔ ابھی اپنے گاؤں سے نکلا ہی تھا کہ ایک آدمی مل گیا اور وہ بھی اسی گاؤں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دونوں چلنے لگے تو شن کہنے لگا ساتھی تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں؟ وہ آدمی جواب میں بولا اے جاہل، بھلا کبھی کسی سوار نے بھی دوسرے سوار کو اٹھایا ہے؟ ذرا آگے بڑھے، ایک کھیتی نظر آئی جس کی فصل پک چکی تھی۔ شان کہنے لگا تمہارا کیا خیال ہے اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا اے جاہل، کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ فصل کھڑی ہے؟ ذرا آگے بڑھے تو انہیں ایک جنازہ جاتا دکھائی دیا۔ شن نے اپنے ساتھی سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے یہ جنازہ والا شخص زندہ ہے یا مردہ ہے؟ اب تو اس کے ہم سفر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کہنے لگا دنیا میں بڑے بڑے جاہل اور غبی لوگ دیکھے مگر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ کیا کبھی تم نے کسی زندہ شخص کا جنازہ قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس دوران میں ان کا مطلوبہ گاؤں آ گیا۔ وہ آدمی اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنے گھر والوں سے اس شخص کا ذکر کیا اور باتیں بتائیں۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام طبقہ تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی ابا جان، اس شخص کا یہ کہنا کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں، اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا تاکہ کہتے سنتے سفر کٹ جائے۔ اس شخص کا یہ کہنا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کھیتی کا اناج کھایا گیا ہے یا نہیں، اس سے مراد یہ تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کھیتی کے مالکان نے اس کھڑی فصل کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا لی ہو۔ جہاں تک مسافر کا یہ سوال تھا کہ جنازہ زندہ ہے یا مردہ، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس مردے نے اپنے پیچھے نیک اولاد یا کوئی قابل قدر کارنامہ چھوڑا ہے جس سے اس کا ذکر خیر باقی رہے۔ لڑکی کا باپ شن کو تلاش کرتے ہوئے اس سے جا ملا اور اسے اپنی بیٹی کی باتیں سنائیں۔ شن نے کہا مجھے اسی طرح کی عورت کی تو تلاش تھی۔ چنانچہ اس نے اس لڑکی کا رشتہ طلب کیا اور پھر شادی کر کے اسے اپنے گاؤں لے آیا۔ لوگوں نے جب اس لڑکی کی عقل اور ذہانت دیکھی تو بے اختیار کہہ اٹھے ہوشیار نوجوان شن کو ذہین و فطین دوشیزہ طبقہ مل گئی۔